السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. मिलेगी जन्नत, पिएगा कौसर, उसी को महशर में चैन होगा। मिलेगी जन्नत, पिएगा कौसर, उसी को महशर में चैन होगा। नबी मोहब्बत करेंगे उससे कि जिसके दिल में हुसैन होगा। हर किस्म की हम्दो सना अल्लाह मालिकुल मुल्क के लिए, जो अकेला इस कायनात का मालिक, राज़िक, दाता, गंज बख्श, गरीब नवाज, लजपाल, डूबी हुई बेड़ियों को पार लगाने वाला, मोटो हयात का मालिक, बेटी बेटे की तकसीम करने वाला, जो देने पर आए तो पूरी कायनात मिलकर के उसे रोक नहीं सकती, जो वो रोक ले तो कुल कायनात मिलकर के दे नहीं सकती। दुरूद व सलाम सय्यदुल सक़लैन, इमामुल हरमैन,
امام قبلتین، ساقی کوثر، شافع محشر، سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، قائد اعظم، مرشد اعظم، امام اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر ہے۔ سامعین مکرم، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جتنے بھی انبیاء کو مبعوث فرمایا، سب کی بعثت کا ایک واحد مقصد تھا، اللہ کا لوگوں کو تعارف کروانا اور دین اسلام جو اللہ ہر دور میں اتارتا رہا اس کو دنیا میں رائج کرنا، تقویت دلانا۔ اور سب کے سب انبیاء کے مقابلے میں جتنے بھی کفار تھے، یہودی تھے یا عیسائی تھے، مجوسی تھے یا پارسی تھے، ان سب کے سب کا ایک مقصد تھا کہ اللہ کے دین کو دنیا میں غالب نہ آنے دیا جائے، اور محمد رسول اللہ یا انبیاء جو اللہ کی طرف سے کتب لے کے آئے ہیں وہ لوگوں کے ذہنوں کے اندر نہ بیٹھنے دیں۔ انہوں نے اپنا زور لگایا، اپنی طاقتیں آزمائی، اپنے ہیلے اور بہانے تراشے، اور مسلمانوں کے دلوں کے اندر سے ایمان کو کھرچ ڈالنے کی پوری کوششیں اور تگ و دو کر ڈالی۔ ہر دور میں یہودیوں نے انبیاء کرام علیہ السلام کی جانوں پر حملے کیے۔ یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، غرض یہ کہ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان پر بھی حملے کیے، اور ان کو بھی اس صفحہ ہستی سے شہید کرنے کے پوری پلاننگز کی، پتھر مارنے کی کوششیں کی۔ طائف میں گئے، وہاں سے پتھر کھائے، مکے میں رہے، مدینے میں رہے، یہودیوں کی سازشوں کا شکار ہوتے رہے۔ پوری کوششیں انہوں نے کر ڈالی تھی کہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے ختم کر دیا۔ یہ یہودیوں کی روایت کوئی نئی نہیں ہے، بلکہ یہ انبیاء کرام علیہ السلام کے دور سے چلتی ہوئی آ رہی ہے۔ ان کی نسل سے آگے، واقعہ مختصر کرتے ہوئے اپنے مدعے پہ آتے ہیں، ان یہودیوں کی نسل سے آگے ایک شاخ نکلتی ہے جس ملعون کا نام عبداللہ ابن سبا ہے۔ یہ یہودیوں کا چھوڑا ہوا ایک کارندہ ہے جو مسلمانوں کے اندر پھوٹ ڈلوانے کی کوشش کرتا ہے، مسلمانوں کو آپس میں لڑوانے، ایک دوسرے کے ہاتھوں گتھم گتھا ہونے، اور ایک مسلمان بھائی کی تلوار دوسرے مسلمان بھائی کے گردن پر چلانے کی کوششوں میں لگا رہتا ہے۔ یہی وہ ابن سبا ہے کہ جس کی کرتوتوں کی وجہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو اس مصلی رسول پہ کھڑے ہوتے ہوئے نماز کے اندر خنجر مار کر کے شہید کر دیا گیا۔ یہی وہ عبداللہ ابن سبا لعنتی ہے کہ جس کی کرتوتوں اور جس کے کالے کاموں کی وجہ سے حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے گھر کے اندر 40 دن تک محصور کر کے، پانی کو روک کر کے، کھانے پینے کی اشیاء ان سے دور کر کے، بیوی بچوں کو ان سے دور کر کے 40 دن تک ایک گھر میں امیر المؤمنین کو محصور کر کے شہید کر دیا۔ اور یہی وہ لعنتی عبداللہ ابن سبا ہے جس کی کرتوتوں کی وجہ سے
خلیفہ چہارم حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفہ کے اندر مرکزی مسجد کے اندر شہید کر دیا گیا. اور یہ وہی یہودی عبداللہ ابن سبا ہے جس کے کرتوتوں کی وجہ سے، جس کی پلاننگز کی وجہ سے حضرت علی المرتضی شیر خدا کے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو زہر دے کر کے شہید کر دیا. اس کی پلاننگ شروع ہوتی ہے اور سٹارٹ بھی مسلمانوں کے اندر پھوٹ ڈلوانے سے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کروا دیا. یہ یہودی تب سے لے کر کے آج تک مسلمانوں کے اندر یہی پھوٹ ڈلوانے کی کوشش ہے، اور یہی اس کی ہی روحانی اولاد جو تھی سبب بنی واقعہ کربلا. واقعہ کربلا جو اسباب بنے واقعہ کربلا کے، جو پس منظر ہے واقعہ کربلا کا، وہ انشاءاللہ العزیز آج کے اور اگلے خطبہ جمعہ میں ہم دونوں خطبات میں واقعہ کربلا اور اس کا حقیقی پس منظر، تاریخ کے حقیقی تاریخ کے آئینے میں جھوٹے واقعات اور قصے نہیں بلکہ صحیح روایات کی روشنی میں آپ احباب کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ. حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ جب شہید ہوئے، اس کے بعد خلافت کی ذمہ داری کچھ لوگوں نے بیعت کر لی حضرت حسن کے ہاتھ میں، کچھ نے بیعت کر لی حضرت امیر معاویہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کے ہاتھ میں. آپسی معاملات ہوئے، معاویہ اور حسن رضی اللہ عنہما کے درمیان صلح ہو گئی. اس صلح کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بلا شراکت غیر 20 سال تک امن و امان کے ساتھ مسلمانوں پر حکومت کی خلافت کی. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی 20 سال کے بعد جب وفات ہوئی تو خلافت کی جو مسند تھی وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے یزید ابن معاویہ کے ہاتھ میں. یزید ابن معاویہ جب خلیفہ بنے اسی رات پورے علاقے میں جو اس کے ماتحت تھے، یہ بھی بات سمجھ لیجئے کہ جو کوفہ تھا یہ مسلمانوں کا دارالحکومت کا دارالخلافہ تھا. اس سے پہلے دارالحکومت کیپٹل جو تھا وہ مدینہ تھا. مدینہ سے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ یہ دارالخلافہ کوفہ کے اندر شفٹ کر دیا انہوں نے. حضرت علی کے بعد یہ کوفہ ہی مسلمانوں کا دارالخلافہ رہا. امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد یزید ابن معاویہ خلیفہ بنے. انہوں نے پیغام بھجوایا پوری اپنی سلطنت کے اندر کہ میرے ہاتھ پر لوگوں سے میری بیعت لیجیے. یہ خط مدینہ کے اندر بھی آیا جہاں پر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ تھے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ تھے اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین تھے. مدینہ کے گورنر نے کہا کہ یزید کی بیعت میرے ہاتھ پہ، مجھے بیعت دیجیے. حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ابھی تو معاویہ رضی اللہ عنہ فوت ہوئے ہیں، ہمیں کچھ تھوڑا سا سوچنے کا وقت دیجیے. گورنر نے کہا نہیں وقت نہیں دے سکتے، آپ بیعت کریں. معاویہ نے کہا حسین رضی اللہ عنہ نے کہا 1 رات کا وقت دیجیے. کہا ٹھیک ہے 1 رات کا وقت ہے، کل آپ نے بیعت ہمارے ہاتھ پر دینا. رات کے وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ مدینے سے اپنے جو فیملی کے ممبران تھے انہیں لے کر کے مکہ کی طرف کوچ کر مکہ کی طرف چلے. مکہ میں گئے. یہاں پر بھی یہ بات بڑی قابل غور ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو نقطہ یہ ہے وہ یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے انکاری نہیں تھے. وقت کے گورنر کے کارندے آئے، حسین رضی اللہ عنہ نے کہا میں بیعت کروں گا لیکن میں کہیں چھپ چھپا کر بیعت نہیں کرنا چاہتا، میں کہیں سرعام بیعت کروں گا.
لیکن قریب وقت پر نہ پہنچ سکے. حسین رضی اللہ عنہ مکہ میں چلے گئے. مکہ میں جب گئے تو ادھر جو وہی ابن سبا کی روحانی اولاد کوفی خبیث بیٹھے تھے کوفہ کے اندر، انہیں موقع مل گیا. جنگ جمل اور صفین دہرانے کا موقع مل گیا. مسلمانوں کے اندر پھوٹ ڈلوانے کا موقع مل گیا. دوبارہ ان کا خون تڑپا. ان کے اندر جو بغیرتی کا خون تھا وہ تھوڑا سا گرمایا اور انہوں نے دیکھا کہ اس موقع پہ آ کے مسلمان دوبارہ آپس میں لڑ سکتے ہیں، دوبارہ تلواریں بائی کی گردن پہ آ سکتی ہیں، دوبارہ مسلمان کا گریبان پکڑ سکتا ہے، دوبارہ ایک جبل اور صفین کی صورت میں ہزاروں مسلمانوں کی لاشیں دے سکتی ہیں. انہوں نے دوبارہ چال چلی. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لکھنے شروع کر. انہیں یہ لگا کہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ یزید کی بیعت نہیں کرنا چاہتے، مسلمان آپس میں لڑنا چاہتے ہیں. انہوں نے خط لکھنا شروع کیے. حسین آپ ہمارے پاس آ جائیے، ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر لیں گے، آپ ہمارے پاس کوفہ میں آ جائیے، ہم آپ کو اپنا خلیفہ بنانا چاہتے ہیں. حسین رضی اللہ تعالی عنہ کوئی چھوٹے بچے نہیں تھے. اس وقت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 59 سال تھی، 59 ایئرز اولڈ. 60 سال کے ایک باریش آدمی تھے. عقل و ذہانت و فطارت پہ ایک پیک پہ تھے. جانتے تھے معاملات کو کیسے دیکھا جاتا ہے. انہیں پتا تھا کہ یہ کوفی لا یوفی ہیں، انہوں نے علی کو نہیں چھوڑا، انہوں نے میرے بابا علی کو شہید کر دیا، میرے بھائی حسن کو زہر دے دیا، مجھے بھی نہیں چھوڑے. جانتے تھے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی پروگرام نہیں بنایا. خط آ رہے ہیں. مورخین نے لکھا، شیعہ مورخین نے لکھا، کوفہ سے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اتنے خطوط آئے کہ حضرت حسین کی ایک نہیں دو بوریاں خطوط سے بھر گئی. گنتی کرنے والوں نے، مورخین نے، تاریخ لکھنے والوں نے یہ گنتی بھی کیا، اندازہ لگایا. 32,000 کوفیوں نے حضرت حسین کو خطوط لکھے کہ آپ ہمارے پاس آئیے، ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر کے آپ کو اپنا خلیفہ بنا دیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے راستے دو تھے. اگر مکے میں رہتے تو یہاں پر خون ریزی کا خطرہ تھا، جنگ و جدل کا خطرہ تھا، کوفیوں کی سوائیوں کی سازشوں سے بہت اچھی طرح واقف تھے. خطرہ تھا کہ کہیں مکہ کے اندر میدان جنگ نہ لگ جائے. اور دوسرا راستہ یہ تھا، کوفہ میں جائیں، ان کے ساتھ معاملہ طے کریں، وہاں پر جا کر کے انہیں اچھے طریقے سے سمجھائیں اور ایک اچھی مسلمانوں کا اچھا امیج دنیا کے سامنے لے کر کے آئیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے دوسرا جو آپشن تھا اس کو سلیکٹ کیا اور یہ بات کہی اپنی زبان سے کہ حسین یہ نہیں چاہتا کہ اللہ کے شہر مکہ کے اندر، اس بابرکت شہر کے اندر جنگ و جدل کا میدان لگے اور حسین کا خون اس پاک سرزمین کے اوپر گرے. حضرت حسین نے یہ ٹھان لی کہ اب مکہ سے نکل کر کے کوفہ کی طرف جایا جائے. اپنے گھر والوں کو لیا، سواری پہ بیٹھے. حضرت حسین کے چچا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آتے ہیں، مہار پکڑتے ہیں اونٹنے کی. حسین جانے کے لیے تیار ہیں، اونٹنے کی مہار پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں اے حسین کوفہ کی طرف نہ جانا، اللہ کی قسم انہوں نے تیرے بابا سے وفا نہیں کی ہے، انہوں نے تیرے بھائی سے وفا نہیں کی ہے، اور اے حسین میں بھی تیری داڑھی خون کے اندر رنگی ہوئی دیکھتا ہوں، حسین کوفہ کی طرف نہ جا. حسین نے کہا، اب حسین نے جو بات ٹھان لی ہے اب وہ کر گزرے گا. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں اللہ کی قسم بھتیجے، اللہ کی قسم اگر عبداللہ کو یہ بات معلوم ہو کہ عبداللہ تیری سواری کے آگے لیٹ جائے
تو اس لیٹ جانے کی وجہ سے کوفہ کا سفر ترک کر دے تو عبداللہ تیری سواری کے آگے لیٹنا بھی گوارا کر دے. کہا نہیں چچا، آج حسین نے جو بات کہی ہے، حسین کوفہ جائے گا. حضرت حسین نے اس سے پہلے اپنے چچا زاد اپنے تایا زاد بھائی حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے بھائی عقیل کے بیٹے مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفہ بھیجا. جائیے کوفہ جا کر کے پتہ کیجئے، حالات کا مطالعہ کیجئے، دیکھیے حالات کیسے ہیں. حضرت مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ گئے. کوفہ کے اندر پہلے روز 4000 کوفیوں نے حضرت مسلم ابن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کر. اگلے روز 10 سے 12,000 کوفیوں نے بیعت کی. 12 سے 20، 20 سے 30، 30 سے 32، 32 سے 40,000 کوفیوں نے حضرت حسین ابن علی کے نام کی بیعت حضرت مسلم ابن عقیل کے ہاتھ پہ کی. اور یہ بیعت کوئی عام بیعت نہیں ہے. اس بیعت کا مطلب یہ ہے کہ کوفی اپنی گردن کٹوا سکتے ہیں، کوفی مرنا گوارا کر لیں گے، حسین ابن علی کا ساتھ چھوڑنا گوارا نہیں کر سکتے. کوفیوں نے یہ بیعت کی ہے، موت کی بیعت کی ہے، حسین ابن علی کے نام کی بیعت کی ہے، حضرت مسلم ابن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کی ہے. وہاں پر یزید کو یہ بات پتہ لگ گئی کہ مسلم ابن عقیل کے ہاتھ پر کوفیوں نے بیعت کر دی. کوفہ کا گورنر تھا، اسے حکم دیا گیا، صحابی رسول تھا، حکم دیا گیا مسلم ابن عقیل کو پکڑ لو، گرفتار کر لو. وہ بڑا نرم دل تھے، انہوں نے اس کو گرفتار نہ کیا. یزید نے اس گورنر کو برطرف کر کے وہاں سے ہیڈ کوارٹر سے ایک گورنر بھیجا، عبید اللہ ابن زیاد. عبید اللہ ابن زیاد کے ہمراہ صرف 18 سپاہی بھیجے، صرف 18 سپاہی بھیجے. یزید ابن معاویہ نے عبید اللہ ابن زیاد کے ساتھ 18 سپاہی بھیجے. عبید اللہ ابن زیاد جب کوفہ کی گلیوں میں داخل ہوا، جیسے پرانے بزرگ کیا کرتے تھے نا، یہاں پر رومال باندھا اور سفر کی وجہ سے گرد و غبار نہ پڑے اپنے منہ کو بھی ساتھ لپیٹ لیا کرتے تھے. پنجابی دیہاتوں میں بھی جائیں تو بھی ایسا کیا جاتا ہے، اور سفر کے دوران بھی اکثر ایسا کیا جاتا ہے. عبید اللہ ابن زیاد اور کرندوں نے، ایسے سپاہیوں نے اپنے منہ کو لپیٹ دیا، اپنے سروں کے اوپر وہ کپڑے باندھے ہوئے تھے، بازاروں میں داخل ہوئے. شور شرابہ یہ مچا ہوا تھا. حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ میں آ رہے ہیں. یہ 40,000 کوفی یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ عبید اللہ ابن زیاد نہیں بلکہ حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. یہ کوفی اس کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں، عبید اللہ ابن زیاد کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. عبید اللہ ابن زیاد گورنر ہاؤس کی طرف جا رہا ہے، گورنر مقرر ہو کے آیا ہے، گورنر ہاؤس کی طرف چل رہا ہے. صرف 18 سپاہی ساتھ ہیں. 40,000 کوفی، 40,000 کوفی لا یوفی حضرت عبید اللہ ابن زیاد کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. گورنر ہاؤس میں پہنچا، جا کر کے بیٹھا، اپنا حضرت مسلم ابن عقیل بھی ساتھ آگے ہیں. مسلم ابن عقیل بھی سمجھ رہے ہیں حسین ابن علی ہیں. حسین ابن علی سمجھ کر کے سارے آگے. عبید اللہ ابن زیاد نے اپنے منہ سے کپڑا ہٹایا، کپڑا ہٹا کر کے اعلان کیا، جو یہ چاہتا ہے کہ اپنی بیویوں اور بچوں کو بیوی کو بیوہ نہ کروائے، بچوں کو یتیم نہ کروائے، ابھی اس شخص کا ساتھ چھوڑ کر کے اپنے گھروں کو چلے جائے. یہ 40,000 کوفی جو موت کی بیعت کیے ہوئے بیٹھے ہیں، پلک جھپکتے 40 میں سے 10 غائب. ایک دم کی اور لگائی، آدھے لوگ غائب. ایک گھنٹی اور لگائی، وہ 40,000 میں سے صرف 40 باقی بچے. اور کچھ لمحے بعد دیکھا 40,000 میں سے 40 کے 40 غائب ہیں. اکیلا تنے تنہا حضرت مسلم ابن عقیل عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے کھڑا. یہ موت کی بیعت کیے ہوئے سارے کے سارے کوفی اپنے اپنے گھروں میں دفع ہو گئے، چلے گئے، ڈر گئے. عبید اللہ ابن زیاد نے آرڈر جاری کیا مسلم ابن عقیل گرفتار کر لیا جائے. یہ وہ کوفہ ہے جس کی گلیوں کو مسلم ابن عقیل نہیں جانتے، راستوں کا نہیں پتا.
نہیں جانتے کہاں سے آیا ہو، کہاں کو جانا ہے۔ حضرت مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ نے دوڑ لگائی، گلیوں کے اندر کوئی نہ کوئی راستہ تلاش کرنے کی کوشش کی۔ رات کا اندھیرا تھا، اندھیرے میں گرے اور منہ کے بل گرے، منہ پر چوٹ آ گئی۔ ایک دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھلا، دیکھا یہ وہ کوفی ہے جس نے موت کی بیعت کی ہوئی ہے۔ دیکھتا ہے مسلم ابن عقیل ہے، فٹافٹ دروازہ بند کر لیتا ہے۔ حضرت مسلم ابن عقیل رات کے اندھیرے میں کہیں پناہ تلاش کر رہے ہیں، ایک گھر کے سامنے آ کر کے گر پڑے، خون میں لت پت ہے۔ ایک بڑھیا نے دروازہ کھولا، دیکھا کون ہے، کہا مسلم ابن عقیل ہوں، کہا ہمارے گھر کے اندر رحمتیں اتر آئی ہیں۔ حضرت مسلم ابن عقیل کو پکڑا، اپنے گھر کے اندر کمرے میں لے گئی۔ وہاں پر ایک اندر اس کا بیٹا موجود تھا۔ بیٹے نے دیکھا کھٹ پٹ کی آوازیں آ رہی ہیں، کھڑکھڑاہٹ کی آوازیں آ رہی ہیں، اٹھ کر کے پوچھا اماں جان کون ہے؟ کہنے لگی بیٹا کوئی نہیں سو جا۔ ماں جانتی تھی کوفی ہے، وفا نہیں کرنے والا۔ بیٹا کہتا ہے نہیں اماں مجھے آواز آئی ہے، کوئی نہ کوئی اندر موجود ہے۔ بیٹا آگے بڑھا، دیکھا مسلم ابن عقیل ہے۔ کہنے لگا ہمارے تو باغ ہی آج کھل گئے، ہمارے گھر میں مسلم ابن عقیل اللہ کے نبی کا بیٹا، اس کا ساتھی، اس کا رشتہ دار ہمارے گھر میں آ گیا۔ آج تو میرا دل خوشی سے پھولے نہ سما رہا ہے، بڑا خوش ہوا۔ اٹھا وضو کرنے چلا گیا۔ اماں نے پوچھا بیٹا یہ تو ابھی تو نماز کا ٹائم ہی نہیں ہوا، فجر کا وقت ہی نہیں ہوا، بڑا وضو کرنے چلا ہے۔ کہنے لگا اماں اتنی خوشی ہوئی ہے کہ آج تیرا بیٹا رات کو اٹھ کر کے تہجد ادا کرے گا، نوافل ادا کرے گا۔ یہاں سے وضو کیا، وضو کرتے سیدھا عبید اللہ ابن سجاد کے پاس گورنر ہاؤس میں پہنچ گیا۔ وہی منافقت جو اس کے ابا عبداللہ ابن سبا کرتا تھا، عبداللہ ابن ابی کرتا تھا، وہی منافقت عبید اللہ ابن سجاد کو جا کر کے کہنے لگا آج میں تیرا شکار اپنے گھر میں پھانس کر کے آیا ہوں، آجا اور پکڑ لے۔ عبید اللہ ابن سجاد نے اپنے فرشتوں کو بھیجا، سپاہیوں کو بھیجا۔ ان کوفیوں کی خواستوں کی وجہ سے مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ شہید۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مسلم ابن عقیل نے شہادت سے پہلے اس اماں کو یہ بات کہی تھی، اور کچھ روایات کے مطابق عمر ابن سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ بات کہی تھی کہ مکہ سے میرے رشتہ دار حسین ابن علی آ رہے ہیں، چچا زاد بھائی آ رہے ہیں، ان کو یہ اطلاع پہنچا دینا۔ کوفی کبھی کسی کے ساتھ وفا نہیں کرتے، اپنے راستوں کو بدل لیجئے، واپس مکہ کی طرف ہو جائیے۔ انہوں نے آپ کے ابا کو بھی نہیں چھوڑا، انہوں نے آپ کے بھائی کو بھی نہیں چھوڑا، اور انہوں نے آپ کے چچا زاد بھائی کو بھی اس دنیا سے شہادت کے رتبے پر فائز کر دیا ہے، قتل کر دیا ہے۔ حضرت حسن حسین ابن علی کو یہ بات پہنچی۔ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت مدینے سے مکے سے کوفہ کی طرف رواں جواں تھے، راستے میں یہ بات پہنچی۔ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے واپسی جانے کا پلان بنا لیا، اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ہم یہاں سے واپس مکہ کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس قافلے کے اندر حضرت مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی بھی موجود تھے۔ انہوں نے کہا نہیں، اب تو ہم اپنے بھائی کا بدلہ لے کر ہی جائیں گے، یا پھر جو سلوک ہمارے بھائی کے ساتھ ہوا ہے ہمارے ساتھ ہو جائے گا، اس سے پہلے ہم مکہ کے اندر واپس نہیں جائیں گے۔ انشاءاللہ العزیز اگلے خطبہ جمعہ میں یہاں سے واقعہ کربلا تک، اور واقعہ کربلا میں جو جھوٹی بے ساختہ کہانیاں ہیں ان کی روداد اور ان کی اصلیت، اور واقعہ کربلا کی آڑ میں جن ہستیوں پر تان و تشنیع کے تیر سینے کیے جاتے ہیں، اور جن ہستیوں پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جیسی پاک ہستیاں، عمر فاروق و عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جیسی جنتی شخصیات پر جو ہے تان و تشنیع کے تیر کسے جاتے ہیں، یہ انشاءاللہ العزیز آپ احباب کے سامنے اس کی بھی حقیقت رکھیں گے۔ واقعہ کربلا بھی انشاءاللہ العزیز یہاں سے آگے چلے گا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔